اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. انسان اپنی زندگی کے جس عروج پر پہنچنا تھا شاید پہنچ گیا ہے، اور ترقی کی جس کمال تک پہنچنا تھا کچھ تھوڑی سی ایک دو کا فرق ہوگا، بہت ہی پہنچ گیا ہے۔ 2009 میں کیا تھا اور 1909 میں کیا تھا، 1918 میں کیا تھا، 2018 میں کیا ہے، اور 19 میں پھر کیا ہوگا اور ہوا ہے۔ انسانیت نے کبھی نہیں سوچا تھا، لوگوں نے اس کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ اتنی ترقی، اتنی کامیابی، اور انسان جنگوں کے اعتبار سے بھی ترقی، سائنس کے اعتبار سے بھی ترقی، یعنی انسان تباہ کرنے میں بھی ترقی کے اخیر تک پہنچ گیا، اور انسان آباد کرنے اور خوشحال ہونے اور سہولتیں پانے اس کی ترقی کے بھی اخیر تک پہنچ گیا۔ انسان کی ترقی میں بہت زیادہ قدم آگے بڑھے ہیں، لیکن انسان آخر فطرت سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور فطری چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے پھر تھک ہار کے فطرت کی طرف لوٹنا اس کی فطرت ہے، فطرت کی طرف پلٹنا اس کے مزاج، اس کے خمیر میں ہے۔ مٹی کے برتن، مٹی کے گھڑے، مٹی کے گلاس بہترین خوبصورت بنے ہوئے، اور مٹی کے پیالے، اور پھر مٹی کا فرش۔ ہمارے لاہور میں ایک صاحب، بہت بڑا ان کا بنگلہ ہے، انہوں نے اپنا ایک حصہ ایسا بنایا ہے کہ جس میں کچی دیواریں ہیں، اوپر کانے کی تنکوں کی چھت ہے، اور مٹی کا نظام ہے، اور وہ مطمئن ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں اس کمرے میں سوتا ہوں جس کی دیواریں مٹی کی لیپی ہوئی ہیں، اور ایک وہ ہے اس کمرے میں سوتا ہوں جہاں ہر طرف عیش و عشرت اور بنگلے اور اے سی ہیں، مجھے بہت فرق محسوس ہوتا ہے، اور مجھے زندگی کا ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ میں فطرت کی طرف لوٹ آیا ہوں۔ خود میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے ایک کمرہ تیار کیا تھا، کچا کمرہ تھا، اس میں ریت ڈلوائی تھی، ریت، صحرا کی ریت، اور اس میں فرمایا کہ اس میں اٹھو بیٹھو، ریت، کہ فطرت میں اٹھنا، فطرت میں بیٹھنا، فطرت کو لینا، فطرت کو سوچنا، کیونکہ فطرت خود قدرت ہے اور وہ زندگی کی صحت کی دلیل ہے۔ تو ساری انسانیت اس وقت بنیادی طور پہ فطرت پہ لوٹ آئی ہے۔ جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی کرم۔ جی حضرت صاحب، میرا نام سمیرہ ہے۔ مجھے آپ سے 2 ریکویسٹ کرنا تھا۔ جی بات ایک تو کیجیے۔ یہ کہ آپ مجھے انمول خزانہ پڑھنے کی پرسنلی اجازت دیں پلیز، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ میری جاب کا، میں جہاں بھی جاب اپلائی کرتی ہوں میرا سکسیسفل نہیں ہوتا ہے، تو مجھے جاب کے لیے بہت پرابلم ہو رہی ہے۔ اچھا جی۔ میری ابھی جاب ہے، جی لیکن میں کہیں اور کام کرنا چاہتی ہوں۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ کچھ بات کہنا چاہیں تو؟ ایک تو انمول خزانے کی آپ کو اجازت ہے، ضرور پڑھیے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اور اسی انمول خزانے ہی میں جاب کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، اور بہت کمال چیز ہے یہ انمول خزانہ۔ آپ اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے انمول خزانہ، اپری میں آپ چلے جائیں، اپری کی ویب سائٹ پر، فیس بک پر، وہاں سے آپ کو انمول خزانہ مل جائے گا۔ اس میں 5 آیات ہیں قرآن پاک کی، اور 6 مسنون حدیث ہے، اور دوسرا یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف و یا علیم و یا خبیر، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو آپ، میرا تو مشورہ ہے کہ انمول خزانے پہ بہت توجہ دیں، اور انمول خزانے میں بہت دھیان دیں، اسی کو ہی پڑھیں۔ ایک یہ ہے کہ آج یہ وظیفہ کیا، دوسرا چھوڑا، دوسرا کیا، تیسرا چھوڑا، اور وظائف اپنے ارد گرد بہت زیادہ جمع کیے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے وظائف میں خصوصی توجہ دیں، اور انمول خزانے سے دوستی کر لیں، جب میں نے آپ کو اس کی خصوصی اجازت دے دی۔
मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी में ग़ालिबन 1984 के बाद मैं इसको अपने मामूल में है और इसको मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फ़ज़ल, उसका करम, अल्लाह के नाम की बरकत अल्हम्दुलिल्लाह अनमोल ख़जाने में बहुत ज़्यादा है और अनमोल ख़जाना इन्हीं बरकतों के साथ मुज़य्यन है। तो मेरा तो मशवरा यही था कि आप अनमोल ख़जाने में थोड़ी सी तवज्जो बढ़ा लें और इंशाअल्लाह आपके मसले रिज़्क़ के भी, सेहत के भी, और हत्ता कि वो हमारे सुनने वाले, हमें जो है हमारे प्रोग्राम को देखने वाले हजरात जिनके मसाइल घरेलू मसाइल हैं, बेटियों के रिश्ते हैं, रिश्ते के मसाइल हैं, घरेलू उलझने हैं, कुछ जादू के संगीन मसाइल हैं, काला जादू है, सख्त बंदिश है, तो इन मसाइल के लिए भी अनमोल ख़जाना एक बाकमाल चीज़ है और बेमिसाल चीज़ है और इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होता है और इससे बहुत नफ़ा होता है और इससे ज़िंदगी की मुश्किलें दूर होती हैं। तो इंशाअल्लाह ये सबको इजाज़त है, आपको भी इजाज़त है मोहतरमा, इसके अलावा सबको इजाज़त है इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, हत्ता कि अपनी बेटियों को, बेटों को इसको याद कराएं कि वो भी इसको पढ़ें, क्योंकि नस्लों के लिए दुआएं देकर उनको ज़िंदगी का बेहतरीन निज़ाम देना ये सबसे बड़ा सरमाया है। एक ये है कि मैं बड़ा हो के ये बनूंगा, ये बनूंगा, हमने सब कुछ बनना है, हर शोबा ज़िंदगी का वो हमारे लिए है। मेरे वतन का हर जवान, हर फर्द उस शोबे में दयानतदारी से काम करेगा, लेकिन एक ये है कि उनके साथ दुआओं में उनको शामिल करना और दुआएं उनके साथ शामिल रखना और उनको दुआओं में, मोहब्बतों में आगे से आगे बढ़ाना, ये भी हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन साथी है। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान मजबूर होकर दुआओं की तरफ आता है, हम मजबूर होने से पहले दुआओं को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएं। अल्लाह पाक आपको सेहत, ज़िंदगी, आफ़ियत और रिज़्क़ के दरवाज़े खोले। सारी इंसानियत में अर्ज़ कर रहा था कि अब लौट आई है फितरत की तरफ, तो हम भी लौट आए फितरत की तरफ और ख़ास तौर पे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का एक घड़ा घर में रखें और ज़रूर रखें। पहले होते ही मिट्टी के घड़े थे, यानी मिट्टी के घड़ों से नहाया जाता था, मिट्टी के मटकों से नहाया जाता था। मटके होते थे, घर में भरे हुए होते थे, पानी को स्टोर करने के लिए कोई टैंकियां नहीं होती थी। उन मटकों पे लकड़ी के ढक्कन दिए हुए होते थे या मिट्टी के ढक्कन दिए हुए होते थे और उन्हीं से मखलूक खुदा नहाती थी, घर वाले नहाते थे। मैं आप मिट्टी के बर्तन के नहाने की अगर आपको साइंसी कमालात, वजूहात बयान करूं, मैं एक चीज़, थोड़ा सा नुक्ता आपको ज़रा इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा जिस बात पर यकीनन आप मेरी राय का साथ देंगे। बरस बढ़ रही है, फुलबेरी बढ़ रही है, बरस और फुलबेरी बहुत बढ़ रही है। इससे पहले आप देखते होंगे मोहल्ले गली में किसी को बरस और फुलबेरी होती होगी, लेकिन अब बरस फुलबेरी बहुत बढ़ रही है। उसकी बुनियादी वजह मिट्टी के बर्तन में ना नहाना है, यानी मिट्टी का बर्तन। बल्कि पहले मैंने खुद देखा कुनालियाँ होती थी, फिर बड़े कुनाल होते थे, चौड़े ऐसे मिट्टी के बर्तन होते थे और उसमें पानी भरा हुआ होता था। मटकों से पानी नहाना ये अमूमी था। तो मिट्टी के बर्तन में नहाना सेहत की दलील है, जल्द की हिफाजत है, जल्द की हुस्न व जमाल के लिए, दाने, स्याही, और हम ये चाहते हैं हमारी जल्द सदा तरो ताज़ा रहे, सरसब्ज और शादाब रहे, तो मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें। मिट्टी के घड़े, मिट्टी के मटके, और उसमें पानी भर के मुसलसल रखना, कम होता जाए उसी में और डालना। फिर ऐसा होता था, हमने ये देखा कि मिट्टी के बर्तन को अंदर से मांझा जाता था, धोया जाता था रेत से, मुंज का बान लेकर उसको खोला जाता था, खोल के उसकी कुच्ची बनाई जाती थी, रेत डाल के उसको अंदर से मांझा जाता था रेत से, और बिल्कुल शफाफ हो जाता था। अगर बाज़-औक़ात बर्तन पड़े पड़े उसमें काई जम गई है, कोई तह जम गई, तो वो काई और तह ख़त्म हो जाती थी। बरस के बढ़ते हुए इस वक्त अवामिल जहाँ और बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ एक मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल जो हमने छोड़ दिया है। मिट्टी के बर्तन में खाना, मिट्टी के बर्तन में पीना और मिट्टी के बर्तन से नहाना और मिट्टी में अमूमी रहना,
یہ ہماری زندگیوں سے دور ہو گئے. مصنوعی زندگی کی طرف بڑھتے 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 وہ فطری زندگی ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. اور جب فطری زندگی ہم چھوڑ بیٹھے ہیں تو فطرت نے ہمیں خود چھوڑ دیا ہے. ہم نے فطرت سے منہ موڑا ہے، فطرت ہم سے منہ موڑ کر چلی گئی ہے. آئیں پھر فطرت کو آواز دیں. فطرت ہمارا ساتھی ہے اور فطرت ہماری زندگی کا ہمراز ہے. ہم جتنا فطری زندگی سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ہم اپنی زندگی میں مصیبتیں، تکلیفیں اور مشکلات اور مسائل سموتے جائیں گے. آخر انگریز ہم سے بہت زیادہ سمجھدار ہے. میں انگریز کو لفظ سائنس کہہ رہا ہوں اور سائنس کو انگریز کہہ رہا ہوں. انگریز ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. وہ واپس مٹی کے برتنوں کی طرف لوٹ رہا ہے. جو حضرات باہر جاتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، ویسٹ میں، انہیں علم ہوگا کہ بعض وہاں اتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں اور مہنگے ترین ہیں جہاں صرف مٹی کے برتنوں میں کھانا پکایا جاتا ہے اور اسی میں دیا جاتا ہے. مٹی کے برتنوں میں کھانا پکایا جاتا ہے اور مٹی کے برتنوں میں کھانا دیا جاتا ہے. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت صاحب، میں عائشہ کلثوم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی تو میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے نا 7-8 سال سے نا یہ جادو کا مسئلہ ہے، میرے پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے. جی تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے نا بتاتے ہوئے بھی تھوڑی جھجک محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے یورین والی جگہ پہ جلن ہوتی ہے اور پیٹ میں درد، اور اووری سسٹ جو ہے نا، جی اوویرین سسٹ، وہ بھی ہے. جس سے بھی پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو کے اثرات ہیں، بہت دم کروائے ہیں، بہت زیادہ. اچھا لیکن وقتی ہلکا پھلکا سا آرام آتا ہے، دوبارہ پھر وہی مسئلہ دوبارہ ہو جاتا ہے. تو ابھی بھی جب ایسا جیسے میرے ساتھ کچھ چل رہا ہے، جب میں نماز پڑھتی ہوں مجھے بہت نیند آ جاتی ہے، جیسے غنودگی چھا جاتی ہے. میرے آس پاس ایسے کوئی ہے، مجھے نا مطلب کہ دھکے بھی لگتے ہیں اور چکر بھی مطلب آتے ہیں. تو میں بہت پریشان ہوں اس سلسلے کو لے کے. تو اگر آپ میری تھوڑی رہنمائی کر دیں کہ مجھے. آپ کی والدہ صاحبہ کا نام کیا ہے؟ امی کا نام ہے نسیم. اور آپ کا پیدائشی نام؟ میرا عائشہ کلثوم. ٹھیک ٹھیک، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اور کوئی بات آپ نے کہنی ہے؟ بس مجھے یہی ہے، اور رشتے کی بھی رکاوٹ ہے میری نا، مطلب کہ جو بھی رشتہ آتا ہے نا وہ اگر آتے ہیں دیکھتے ہیں تو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، مطلب کہ کوئی کچھ بولتے نہیں، یا پھر کوئی نہ کوئی ایسا نقص نکال دیں گے، کہیں گے کہ یہ ہو گیا ہے، یہاں گھر اچھا نہیں ہے، یہاں مطلب کہ کچھ، یا کوئی بولتا ہی نہیں، یا پھر کوئی نا نقص نکال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی رشتہ ہو نہیں پاتا. بہت زیادہ رکاوٹ ہے. آپ کو عائشہ صاحبہ خواب میں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ناپاک ہو گئی ہوں؟ پہلے ہوتا تھا، جب میں نے دم کروانا شروع کیا نا پھر نہیں. میرے خیال میں تو اب بھی ہونا چاہیے، شاید آپ کی توجہ ہٹ دم گئی. کروانے سے اس کا افاقہ ہوا ہے الحمدللہ. خواب بھی نہیں سے آتے تھے پہلے بہت. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. یہ سارا کا سارا جناتی کیس ہے، جناتی دنیا. جنات جس بندے پہ قابو پا لیں یا پسند کر لیں، اس کی زندگی کو مسائل میں مبتلا رکھتے ہیں، خوشحال نہیں رہنے دیتے، اور خاص طور پہ شادی کے مسائل میں تو بہت الجھنیں ڈالتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ بہت زیادہ، تاکہ شادی اس کی کبھی مضبوط نہ ہو، کبھی کامیاب نہ ہو، اور رشتے آ کے دور ہو جائیں. یہ تو بہت ہی زیادہ اس کے تجربات ہوئے ہیں اور واقعات ہوئے ہیں. یہ کچھ واقعہ انہی کے ساتھ ہیں. بیماریاں، تکلیفیں، اس کو کوئی نفسیاتی الجھنیں کہے گا، کوئی ڈپریشن، کوئی ٹینشن، کوئی انگزائٹی. کوئی انسان کہے گا کہ لاشعوری طور پہ یہ حرکتیں کرتا ہے، کوئی کہے گا کہ نفسیاتی بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ اندر انسان جو ہے وہ خود بخود بس کچھ بول رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، خود بخود لاشعوری زندگی. یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ شیطانی جناتی چیزیں ہیں. اچھا، اس سے پہلے نا ماہر نفسیات یہ ساری باتیں بیان کرتے تھے. اب آپ کے موبائل پہ، ہر بندے کے موبائل پہ نیٹ ہے، آپ خود چیک کیجئے. یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، اب ساری سائنس اسی پہ آ گئی ہے کہ نہیں، انسان کی نفسیات کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ماورائی چیزیں ہیں، انویزیبل ہیں، غیر محسوس طریقے سے. انہی کو جنات کہہ رہے ہیں، کوئی بدروحیں کہہ رہے ہیں، کوئی سایہ کہہ رہا ہے.
ہماری زندگی میں جنات نے عمل دخل بہت بہت زیادہ کر دی ہے، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ گھر میں سلام ختم ہو گیا ہے۔ میرے آقا کملی والے کا فرمان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ جس گھر میں سلام کیا جاتا ہے وہاں رہنے والے شیاطین، وہاں رہنے والے جنات، وہ کہتے ہیں کہ نکلو اس گھر سے، نہ کھانا ہے نہ رہنا ہے، اس گھر سے نکلو۔ جس گھر میں سلام عام کیا جاتا ہے، جاتے ہوئے سلام، آتے ہوئے سلام، حتیٰ کہ مجھے کئی واقعات ایسے ملے جن کے گھر میں جنات اور شیاطین کا عمل دخل تھا، مجھ سے کہنے لگے جی اب تو ہم ایک کمرے سے نکلتے ہیں دوسرے کمرے میں جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، ایک صحن سے جاتے ہیں دوسرے میں جاتے ہیں سلام کرتے ہیں۔ جب سے یہ عمل شروع کیا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے سلام، آتے ہوئے سلام، ہمارے گھر میں سکون آ گیا ہے، راحت آ گئی ہے، اور زندگی میں ایک انوکھا چارم ہے، ایک انوکھا سکون ہے۔ اور یہ صرف ان کا عمل نہیں ہے، آل رسول، اصحاب رسول، ہمارے میرے آقا کے جتنے بھی غلام تھے ان کا بھی یہی عمل تھا۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام فرماتے ہیں کہ ہم جب ایک درخت کی اوٹ سے نکل کے باہر آتے تھے تو بھی سلام کرتے تھے، ایک جھاڑی سے نکلتے تھے، اس کی اوٹ سے نکل کے ایک دوسرے سے ملتے تھے، سلام کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں سلامتیاں تھیں، رشتے نہیں ہو رہے، سلامتی تو نہ ہوئی، بیماری ہے، ایک سے نکلے دوسری، دوسری سے نکلے تیسری، اور زندگی میں ناکامیاں ہیں، اور زندگی میں مشکلات ہیں، اور زندگی میں پریشانی، تو مزہ تو نہ آیا، سلامتی تو نہ ہوئی، سلامتی نہ ہوئی۔ اور زندگی انہی کو ساتھ لے کر، اور زندگی مسلسل بندشوں میں جکڑی چلی گئی۔ ہم اپنی زندگی میں اگر سلامتی پانا چاہتے ہیں اور سکون پانا چاہتے ہیں اور راحت پانا چاہتے ہیں تو سلام کو عام کریں۔ ایک دوسرا، عصر کی نماز کے بعد 70 بار آیت الکرسی کو معمول بنا لیں۔ میں آپ محترمہ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اور اس طرح کے ملتے جلتے اگر کسی اور کے مسائل ہیں تو وہ بھی یہ کر لیں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ صرف سارا دن آیت الکرسی کی پہلی آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آپ سارا دن پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے سارا دن یہی آیت پڑھیں، اور اسی آیت کو بہت زیادہ پڑھیں، وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھیں۔ چھوٹا سا لفظ لیکن اسم اعظم ہے، اللہ پاک کے کلام کا حصہ ہے، جنات پہ، شیاطین پہ، اور طاقتور ترین شیاطین پہ اور بندشوں پہ یہ بہت زیادہ غالب ہے، بہت زیادہ غالب ہے۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ تاثیر چاہتے ہیں تو سورۃ آل عمران کی پہلی آیت، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اب اس میں 2 چیزیں ہو جائیں گی، الف لام میم کی تاثیر بھی ہو جائے گی، اور آیت الکرسی کی پہلی آیت کی طاقت اور تاثیر بھی جمع ہو جائے گی۔ تو اب میرا مشورہ ہے کہ کچھ عرصہ لگاتار اس پہ توجہ کیجیے اور اس کو دھیان سے آپ کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہوگی، رشتوں کے مسائل بھی حل ہوں گے، صحت کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور زندگی کی جو الجھنیں اور مشکلات اور پریشانی ہیں انشاءاللہ اس سے آپ نجات پائیں گے۔ لیکن میں ایک بات واضح کہوں گا کہ کچھ عرصہ لگاتار آپ یہ کریں گے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے کر کے پھر آپ چھوڑ دیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ نہیں ہوتا، ایسا نہ کیجیے گا۔ کریں تو کچھ عرصہ لگاتار کریں، اور انشاءاللہ اس سے اللہ کا فضل نصیب ہوگا، آپ کے مسائل حل ہوں گے، اور مشکلات اور پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی، اور اللہ آپ کو عزتیں، خوشیاں، خوشحالیاں عطا فرمائے گا، آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مٹی کے برتن ہماری زندگی میں آج بھی وہی ساتھ دیتے ہیں جو پہلے دیتے تھے، نہاری ہو اور کننے میں پکی ہوئی ہو۔ مٹی کا بڑا برتن اس کے کنہ کہتے ہیں، دلی کی نہاری، نہ دکھ رہے نہ بیماری، یہ ایک محاورہ مشہور تھا۔ اس کی وجہ مٹی کے موٹے پیندے والے کننے میں پکا ہوا سالن، اور ساری رات ہلکی آنچ پہ پکتے پکتے اس کے اندر جو لذت اور اس کے اندر جو چاہت اور اس کے اندر جو صحت، یقین جانیں۔ ہم مٹی کی طرف لوٹ آئے۔ جو بچے، سائنس کہتی ہے، مٹی میں کھیلتے ہیں
और मिट्टी में बढ़ते फलते फूलते हैं, उन्हें कोई छूती बीमारियां नहीं लगती। और जो बच्चे सोफे, कालीन, मार्बल और हर वक्त की एहतियातें, मैं नहीं कहता ना करें, लेकिन मैं आपको एक मवाजना आपको बता रहा हूँ, जो करते हैं उनको बीमारियां जल्दी लग जाती हैं, उनको रोग जल्दी लग जाते हैं और उन पर मुश्किलात और मसाइल जल्दी आते हैं। फितरी ज़िंदगी हमें आवाज़ देती है सेहत की, और फितरी ज़िंदगी आवाज़ देती है सुकून की, और फितरी ज़िंदगी से हमें सेहत और सुकून और राहत मिलती है। हम अपनी फितरी ज़िंदगी की तरफ आएँ, हम अपनी फितरी ज़िंदगी की तरफ आएँ। और अगर हमने फितरी ज़िंदगी को तवज्जो न दी तो हमारे मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। फिर कैंसर के नाम पे ख़तरनाक धमाके और हेपेटाइटिस के नाम पे परेशान कुन बीमारियां और ज़िंदगी की उलझनें, ये चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें जकड़ लेंगी और एक वक्त आएगा कि हम बहुत मायूस हो जाएंगे। हम कोशिश करें कि हम फितरी ज़िंदगी की तरफ लौट आए। आज से एक फैसला करें, एक घड़ा रख लें। आप घड़ा नहीं रख सकते, आजकल मिट्टी के कूलर आए हुए हैं, मिट्टी के कूलर रख लें और उन्हीं में पानी भर के रख लें और सारा घर उसी में से पानी पिए। ये जो प्लास्टिक की बोतलों का नुकसान है, जी एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। जी बात कीजिए। सर मेरा भाई है, उसका नाम है मोहम्मद ज़हूर जी। उसको सर सांस की तकलीफ है काफी अरसे से जी। 8-10 साल हो गए। उसका इस्लामाबाद से भी उसकी दवाई ली है, यहाँ आसपास के सेंटर से भी लिए, लेकिन फौरी आराम होता है, लेकिन फिर वही डेथ हो जाती है। अच्छा, ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? रहीम यार खान से सर। अच्छा जी, और क्या मसला है? बस यही मसला होता है कि सांस चढ़ जाता है, तबीयत सेट नहीं रहती ना, मतलब है। अच्छा, सर्दियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है, जब गंदम की कटाई होती है, धूल वगैरह, किस वक्त ज़्यादा होता है? जी सर। किस वक्त ज़्यादा होता है? जी सर, ये समझ लो कि सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है, जैसे सांस की तकलीफ हो। जी ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ इसका हल। एक होती है सांस, जिसे हम आम तौर पे सांस कहते हैं। बुनियादी तौर पे ये एक एलर्जी होती है और ये एलर्जी की किस्म है। गंदम की कटाई, पोलन, मौसम बहार में एक परिंदों के, दरख्तों के फूलों से एक चीज़ निकलती है, या जहाँ परिंदे बहुत ज़्यादा हों उनके परों के उड़ने से हल्के हल्के रुएं निकलते हैं, या मिट्टी और धूल की वजह से। ये बुनियादी तौर पे एलर्जी है। और एलर्जी के इलाज के सिलसिले में मैं आपको 3 चीज़ें अर्ज़ करूँगा, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। एक तो जैतून का तेल नाक में डालें, ड्रॉपर में डाल लें जैतून का तेल, और जैतून का तेल नाक में डालें और बहुत तवज्जो से जैतून का तेल नाक में डालें, 3 कतरे इधर, 3, और उसे अंदर जाने दें। जैतून का पीना सुन्नत है, जैतून का लगाना भी सुन्नत हुक्म है। रोज़ाना ड्रॉपर डालें, जैतून का तेल ड्रॉपर भर लें, नाक में डालें। अगर मौसम सर्दी का है तो गर्म पानी के कप में ड्रॉपर डालेंगे तो वो ड्रॉपर कुछ तेल गर्म हो जाएगा। एक तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जैतून का तेल। दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में है कि इंजीर का इस्तेमाल करें। इंजीर आपके लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब चीज़ है। इंजीर मेरे पास जितने भी लोग आए और उनके पास इंजीर था, वो एलर्जी का दमा उनका ख़त्म हो गया, इंजीर, इसका इस्तेमाल ये है कि आप ऐसा करें, इंजीर अपने पास रखें, हर खाने के बाद 3 दाने, 5 दाने, 7 दाने, दिन में 3 बार तो ये हो गया।
اور اس کے علاوہ بھی انجیر کھاتے رہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انجیر کی موافقت کرنے کے لیے انہیں انجیر بھگو کے لینا ہوتا ہے۔ آپ انجیر بھگو کے لے سکتے ہیں، آپ انجیر بھگو کے لے سکتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں، یعنی بھگونے سے مراد صبح بھگو دیں شام کو کھا لیں، یا رات کو بھگو دیں سارا دن اس میں سے بھیگا ہوا کھاتے رہیں۔ یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انجیر استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں انجیر استعمال کرنے کے لیے بھگونا ضروری نہیں، تو انجیر کا استعمال بہت کیجیے۔ میں نے پرانا دمہ، الرجی، سانس، ریشہ، جکڑا ہوا سینہ، جو بندہ چند قدم نہیں چل سکتا، سیڑھیاں نہیں اتر سکتا، وزن نہیں اٹھا سکتا، میں نے اس کے لیے انجیر کا استعمال بہت مفید پایا ہے اور بہت مؤثر پایا ہے۔ تو انجیر کا استعمال بہت کریں اور ایک نسخہ بنا لیں، صرف بہترین چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، پودینہ خشک اور دیسی اجوائن۔ 1 پاؤ پودینہ ہو اور 1 چھٹانک دیسی اجوائن، پتھر کنکر صاف کر کے اس کو پیس لیں اور 1 بھرا ہوا چمچ صبح دوپہر شام۔ پھر غور سے سنیے، 1 پاؤ پودینہ ہو اور 1 چھٹانک اجوائن ہو، پتھر کنکر صاف کر کے آپ اس کو استعمال کیجیے، بہت توجہ سے استعمال کیجیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1 چمچ صبح دوپہر شام آپ کی الرجی ختم ہو جائے گی، دمہ ختم ہو جائے گا۔ جن کو ریشہ ہے، جن کو بلغم ہے اور جن کو کیرا گرتا ہے، ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ تو میں نے 3 چیزیں عرض کی ہیں، ایک ناک میں زیتون کے تیل کا ڈراپر ڈالیں، اور دوسرا انجیر کا استعمال بہت زیادہ کریں بھگو کے یا خشک۔ اور ہاں، اگر آپ کو تر انجیر ملتی ہے، بعض علاقے ایسے ہیں ان کو تازہ انجیر ملتی ہے، وہ تازہ انجیر استعمال کریں۔ اور تیسری دیسی اجوائن 1 چھٹانک ہو اور پودینہ خشک 1 پاؤ ہو، آپ یہ پیس لیں اور 1 چمچ صبح دوپہر شام لیجیے۔ دمہ، الرجی، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ ایک وظیفہ اس سلسلے میں بہت دوں گا، بہت دیتا ہوں اور ابھی بھی دوں گا، یا واسع، یا واسع، یا واسع۔ یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آپ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، یا واسع، اول آخر درود پاک کے ساتھ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی رحمت اور وسعت ہوگی اور صحت اور عافیت ہوگی اور بہت فائدہ ہوگا، اور کھلا بھی بہت زیادہ پڑھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مٹی کا کولر بھر لیں، مٹی کا پیالہ لے لیں۔ میں گجرات گیا، ہمارے ایک محسن ہیں جاننے والے گجرات، انہوں نے اتنے کاغذی پیالے دیے، کمال ہے، یعنی پیالہ اٹھائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اس پہ وزن ہے یا نہیں، بہت نفیس اور کاغذی پیالے دیے۔ آپ مٹی کے برتن کا استعمال زندگی کا ساتھی بنا لیں، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اور انوکھی بیماریاں جو ہمیں مل سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، اس کے لیے مٹی کا برتن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساتھ دے گا اور آپ کا ساتھ دے گا، اور آپ کو زندگی میں اس کا بہت زیادہ بھرپور احساس ہوگا کہ ہم اب تک کہاں روٹھے رہے مٹی کے برتن سے، یا مٹی کا برتن ہم سے روٹھا رہا۔ فطرت کو آواز دیں، فطرت ہمیں نہیں چھوڑے گی، اور اگر ہم نے فطرت چھوڑ دی، ہمیں فطرت چھوڑ دے گی اور ہماری زندگی ویران ہو جائے گی۔ اور اپنی زندگی کو اگر آباد رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند رکھنا چاہتے ہیں اور شاد رکھنا چاہتے ہیں، تو فطرت کو استعمال کریں۔ اور فطرت مٹی کا برتن ہے، مٹی کا گھڑا ہے۔ آپ سائنس کی ریسرچ میں ایک بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو چیک کر لیجئے، انشاءاللہ آپ میری تصدیق کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس نے لکھا ہے کہ جو پانی مٹی کے برتن میں ڈالا جائے، مٹی کے برتن میں ڈالا جائے، اور اس میں اگر کوئی بیکٹیریا، وائرس، جراثیم جسے کہتے ہیں بھی، تو مٹی کا برتن انہیں چن لیتا ہے، فلٹر کر لیتا ہے، چھان لیتا ہے، چن لیتا ہے، چھان لیتا ہے۔ آپ دہی استعمال کرتے ہیں، جو دہی مٹی کے کنڈے میں جمی ہوئی ہے اس کی تاثیر، اور جو سٹیل یا کسی اور برتن کے کنڈے میں جمی ہے اس کی تاثیر میں بہت فرق ہے۔ میں نے اس دن اپنے دوستوں سے کہا کہ اب تو مٹی کے کنڈے میں بہت کم لوگوں نے دہی کو جمانا اب تو چھوڑ دیا ہے، وہ تلاش کریں،
खालिस दूध हो और मिट्टी का बर्तन हो या कूंडा हो या मटका हो या कोई मिट्टी का कोई और बर्तन हो। जैसे अब भी देहातों में मिट्टी के बर्तन में, लेकिन अब तो देहातों में मिजाज ख़त्म होता जा रहा। सिल्वर के बर्तन हैं, एल्युमिनियम के, और या फिर जो है वो स्टील के बर्तन हैं, उनमें दूध इस्तेमाल किया जा रहा, जमाया जा रहा, दही लस्सी वगैरह। ठीक है, लेकिन फितरत फितरत है और फितरत का कमाल फितरत है। हम फितरत को ना भूलें। जो लोग मिट्टी के बर्तन में दही जमाते थे और लकड़ी की मंधानी से हाथों से दही को बिलोते थे, इस पे भी एक चौंका देने वाली चीज़ अर्ज करूँगा। इंसान की आंखों का बड़ा असर होता है, उसके अंदर की तासीर होती है। खातून की नज़र लस्सी की उस झाग पे होती थी जिस झाग से मक्खन बनना है और उसी से मक्खन निकलना है, और तजर्बाकार ख़वातीन उस झाग को साथ साथ लेके चलती थी। नज़रों का असर, उसकी तासीर की शिफायाबी। अम्मा ने अगर लस्सी बनानी है तो अम्मा के नज़र में बच्चों की सेहत है, ये मक्खन बच्चों के लिए होगा, इस मक्खन से घी बनाऊंगी, इस मक्खन से उनको भजिया, सालन, हंडिया, रोटी ये बना के दूंगी और ये लस्सी पिलाऊंगी। दुकानदार की लस्सी और अम्मा की लस्सी में बड़ा फ़र्क है। अम्मा की लस्सी में एक मोहब्बत है, एक शफ़क़त है। खुद लफ्ज़ अम्मा में बड़ी शफ़क़त है। अम्मी भी कह सकते हैं, मम भी कह सकते हैं, मामा भी कह सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ अम्मा खुद एक शफ़क़त देता है, मोहब्बत देता है। मैंने बड़े बड़े कई घराने देखे हैं, बच्चों को सख्ती से कहा जाता है कि अम्मा कहो, माँ को अम्मा कहो। माँ जी भी कहते हैं, लेकिन जो अम्मा में उनसीयत है, अम्मा में जो उनसीयत है वो किसी चीज़ में नहीं। हमारे मुल्क के बहुत बड़े लीडर थे, लियाकत अली खान रहमतुल्लाह अलैह, शहीद हुए। उन्होंने आपने लिखा कि मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा अगर अम्मा कहेगा तरक्की पाएगा। मैंने कहा माँ मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, उन्हें जितना पढ़ जा और मुझे अम्मा कहना, क्योंकि मैंने अम्मा को किसी एक दफ़ा किसी और लफ्ज़ से पुकार लिया, हालांकि वो भी इज़्ज़त का लफ्ज़ था। अम्मा ने कहा बेटा अम्मा ही कह देना, और अम्मा से ही मेरी ज़िंदगी में तेरी कामयाबी मिलेगी, अम्मा ही से, और अम्मा से ही तू कामयाब होगा। तो अपनी ज़िंदगी में अम्मा को बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, और अम्मा जो मिट्टी के मटके में बिलोएगी वो चीज़, उसकी बड़ी तासीर है और उसकी बड़ी ताकत है और उसका बड़ा कमाल है। अपनी ज़िंदगी को इस तासीर, इस ताकत, इस कमाल की तरफ ले जाए, बहुत ज़िंदगी मुतमईन हो जाएगी और ज़िंदगी में सुकून आएगा और ज़िंदगी में चैन आएगा, राहत आएगी, यकीन जानिए। ये बात है मुख्तसर कि मिट्टी के कूंडे में दही खा लेना तो हर जगह दही मिलती है, हर चीज़ में मिलती है, डब्बे वाला भी मिलता है, लेकिन नहीं। ये बात है मुख्तसर कि पानी तो पानी होता है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी की सुराही में, मिट्टी की घड़े में बात बदल जाती है तासीर के साथ और अपनी कुव्वत के साथ बदल जाती है। कभी ना भूलें कि हमें कुछ चीज़, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें मुतासिर नहीं करती, 100% करती हैं, और छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं और हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तासुर देती हैं। आएँ फितरत की तरफ लौट के, आएँ उस ज़िंदगी की तरफ लौट के जो ज़िंदगी छोड़ के हम परेशान हुए हैं, जिस ज़िंदगी को छोड़ के हमने अपनी ज़िंदगी को वीरान कर दिया। एक टोटका बताता चलो, मिट्टी का मटका ले लें, बड़े बड़ी मटके, अब तो बनना ही ख़त्म हो गए, बड़े बड़े मटके बनते थे। मिट्टी का मटका ले लें, उसमें पानी भर के रखें और चंद बेरी के पत्ते मुट्ठी भर उसमें डाल दें, बेरी के पत्ते मुट्ठी भर डाल दें,
اور ان مٹھی بھر بیری کے پتوں کو ڈال کے اس پانی سے آپ نہائیں. یقین جانیے کوئی لاعلاج بیماری ہے، جادو ہے، اثرات ہیں، کوئی زندگی کی بندشیں ہیں اور کوئی ناکامی ہے، اس پانی سے نہا کے دیکھیں. کبھی آپ نے سوچا نہیں میت کے لیے بیری کے پتے کیوں لائے جاتے ہیں؟ اب تو یہ رواج بھی بہت کم رہا، حالانکہ یہ رواج نہیں ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے. میت کو نہلانے کے لیے بیری کے پتے کیوں ہوتے ہیں؟ بہت بڑا راز ہے. مٹکا، مٹکے میں پانی، اس میں مٹھی بھر بیری کے پتی ڈال دیں. اور اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں بیری نہیں ہے، خشک پتے لے لیں، محفوظ رکھ لیں، خشک پتے اس میں ڈال دیں، وہ بھی تاثیر رکھتے ہیں. یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں پر اثر رکھتی ہیں. یہ مختصر چیزیں ہوتی ہیں پر کمال رکھتی ہیں. اور ان چیزوں کا کمال ہے اور حقیقت ہے. امید ہے آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ. اب اللہ سے دعا کریں گے بیٹھ کے خصوصی توجہ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں فطری زندگی کی طرف لے آ، ہمیں فطری دعاؤں کی طرف، فطری غذاؤں کی طرف اور فطری اداؤں کی طرف اور فطری پہناوے کی طرف اور فطری شکل کی طرف اور فطری برتن اور فطری کھانا پینا. ہم 100% نہیں آ سکتے. مجھے ایک چیز بتائیں، جتنا آ سکتے ہیں اس کو تو نہ چھوڑیں، اور جتنا ہمیں کچھ مل سکتا ہے اس کو تو نہ چھوڑیں. ہم 100% نہیں آ سکتے پر کچھ نہ کچھ تو آ جائیں. درود شریف پڑھیں، دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، خیر و برکت کے فیصلے فرما، راحت و رحمت کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے اور عافیت کو متوجہ فرما. دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے. ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما. در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا بھکاری اور سوالی بنا. ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے. صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک.